بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف صوفی شخصیت رابعہ بصریہ کی پیدائش 95 ہجری سے 99 کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے بیان کی ہیں۔ اسلامی ادب میں رابعہ بصریہ سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں۔ رابعہ بصریہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزارتی تھیں۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا، دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ جب فارغ ہوئیں تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نوافل کی نیت کر لی، رکوع اور سجود میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں مشغول ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ فراغت پر اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے برتی ہی نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی اور آیت قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط الفاظ نہ نکل جائیں اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی، سنتی رہی، پھر فرمایا، اٹھ جا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا، تجھے دنیا سے بہت محبت ہے۔ اگر کسی انسان سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں کیا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اے اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم ہمارے لائق ہی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے اندیشے سے نجات دلا دو تو میں آج ہی تم سے نکاح کر لوں۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی پرسوج لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس پر غم ہو وہ اپنے شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ باہر نکل کر دیکھیں کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام ثانیہ کو دیکھنا ہے، اس کی سنت کو نہیں۔
ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے ہی بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں بے گناہ کہ تیری رضا کیا ہے؟ جواب میں عاطف غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر میں تسلیم میں شامل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔